کفار مکہ اور مشرکین جو کچھ کیا کرتے تھے وہی آج بھی ہو رہا ہے۔ پہلے کوڑا پھینکا کرتے تھے، اب یہ بڑے مہذب ہو گئے ہیں تو کارٹون بناتے ہیں۔ پہلے گالیاں دیا کرتے تھے، اب کہتے ہیں ہم پڑھ لکھ گئے ہیں اور یورپ کے اندر بستے ہیں تو یہ خاکے اڑاتے ہیں۔ ان کی سرشت نہیں بدلی ہے، انکار کرنے والوں کی سرشت ان کی سرشت نہیں بدلی ہے، آقا کو نہ ماننے والوں کی سرشت۔ یہ 1400 سال پہلے بھی ایسے ہی تھے، 1400 سال کے بعد بھی وہیں پر کھڑے ہیں۔ لیکن یہ بات بڑی اہم ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہمیں اس بات کو خود بھی سمجھنا چاہیے اور اپنے اندر ڈوب کر اپنے آپ کو پانے کی کوشش کرنی چاہیے کہ ایک نہایت گیا گزرا مسلمان جس کو ہم بے عمل کہتے ہیں، کبھی کبھی بے نمازی کہتے ہیں، نہ معلوم کن کن القاب سے نوازتے ہیں، لیکن نہیں، ہر مسلمان کے دل کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی محبت رچی بسی ہے، ان کے عشق کے اندر وہ ڈوبا ہوا ہے اور حالات کی ناسازگاری اس سے پنجہ آزمائی کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ یہ جو پچھلے چند سال میں منظرنامہ پوری دنیا کے اندر ابھرا ہے، اس منظرنامے میں اگر دیکھیں پوری مغربی تہذیب نے، تہذیبوں کے تصادم کی اگر میں بات کروں، کلیش آف سویلائزیشنز کی، مغرب کی اس تہذیب نے پہلے انویژن کے ذریعے مسلمانوں پر جگہ جگہ چڑھائی کی، پھر آکوپیشن کے ذریعے جگہ جگہ لوگوں پر قبضہ جمایا اور ڈیرے وہاں پر ڈالے، پھر ڈیسیکریشن آف ہولی بکس کے ذریعے مسلمانوں کی کتابوں اور ان کے انبیاء کی توہین کرنی، نبی کی توہین کرنا شروع کی، اور پھر اس کے علاوہ ہیوملیشن انہوں نے کی ہے جگہ جگہ، جیلوں کے اندر بھی اور مختلف مقامات پر بھی، قرآن پاک کے حوالے سے بھی، اور مسلمانوں کی تذلیل کر کے ان کو جگہ جگہ مختلف حالات میں گھیر کر کے یہ چاہنے کی کوشش کی گئی کہ مسلمان خود اپنی نگاہوں کے اندر گر گئے۔ یہ یقین انہیں حاصل تھا کہ مسلمانوں کے حکمران ان کی مٹھی کے اندر بند ہیں، ان کی جیب کی گھڑی بنے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ کی چھڑی بنے ہوئے ہیں، ان کے گھڑے کی مچھلی بنے ہوئے ہیں، ان کو جو بھی ڈکٹیشن دی جائے گی اس کی وہ تعمیل و پابندی کریں گے۔ مسلمانوں کے مجموعی مورال کو گرایا جائے، مسلمانوں کی اجتماعیت کو توڑ کر رکھا جائے۔ جب یہ سارے ہتھ کنڈے ناکام ہونے لگے اور حالات نے یہ بتایا کہ جہاں جہاں یہ پہنچے ہیں وہاں وہاں مزاحمت ہوئی ہے، فرزندان توحید اٹھے ہیں، شمع رسالت کے پروانے اٹھے ہیں، جذبہ جہاد کے دیوانے اٹھے ہیں، شہادت کا شوق اور تمنا لیے ہوئے جان ہتھیلی پر رکھ کے فرزانے اٹھے ہیں، پیروں کو غبار آلود کرتے ہوئے سر سے کفن باندھ کر یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے، اس کلچر کو دور تک پھیلانے کے لیے لوگ اٹھے ہیں۔ اور جہاں جہاں امریکہ اور اس کے حواری پہنچے ہیں بند گلی کے اسیر ہوئے ہیں، دلدل کے اندر دھسے نظر آتے ہیں، نہ جائے رفتن نہ پائے ماندن کی تصویر دکھائی دیتے ہیں۔ لہذا اب اس کے بعد یہ مرحلہ بھی آنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کے اندر یہ جوش و خروش اور امت کے اندر یہ جذبات آقا کی محبت کی وجہ سے، آقا کے ساتھ تعلق اور دامن مصطفیٰ اس پہ پناہ لینے کی وجہ سے ہیں۔ لہذا کیریکیچرز بناؤ، چاروں طرف خاکے اڑاؤ، ایک جگہ سے دوسری جگہ سینکڑوں ملکوں اور اخبارات کے اندر ان کو چھاپو اور بناؤ۔ ان کے حکمران بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، یہ سڑکوں پر نکلیں گے، وہ لاٹھیوں سے نوازیں گے، وہ جیل ان سے بھر دیں گے، وہ احتجاج بھی نہیں کرنے دیں گے۔ لیکن ایک بار پھر لوگوں تک یہ بات پہنچی کہ پوری دنیا کے اندر امت مسلمہ نے بیداری کا ثبوت دیا ہے، آقا کے ساتھ وابستگی کا ثبوت دیا ہے، اور کیوں نہ دیں؟ اس لیے کہ ہم سے جو لوگ آج کہتے ہیں امریکہ سے ڈرو، امریکہ بہت بڑا ہے، مولویوں کو پتہ کچھ نہیں، ممبر و محراب پر بیٹھتے ہیں، امریکہ کے خلاف بات شروع کر دیتے ہیں، امریکہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ بڑا ہے، اس سے ڈرو اور تھر تھر کانپو، اس سے ڈکٹیشن لو۔ سارے حکمران اس کی چوکھٹ پر سجدہ ریز ہیں، اس کے کہے پر آمنا و صدقنا کہتے ہیں، اسی سے اپنی پالیسیاں اور ترجیحات طے کراتے ہیں، اور عوام کی گردنوں پر سوار ہو کر ظلم کی نئی رات اور طویل رات کو دور تک پھیلاتے اور پہنچاتے ہیں۔ لیکن ہر جگہ